سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی اللہ رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خیریت کے ساتھ بہت سلامتی کے ساتھ رمضان کی آخری گھڑیوں تک پہنچایا ہے اور اتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازا کہ جس کو ہم یہاں نہیں پہچان سکتے انشاءاللہ جس وقت یہ آخرت میں نظر آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ رمضان کتنی قیمتی چیز تھی ہمارے لیے. رمضان کو پا لینا یقیناً ہم جیسے گناہ گار سیاکار بندوں کے لیے تو بہت مشکل تھا، لیکن اس کی رحمت لا وسعت کا فضل و کرم رہا کہ اس نے ہمیں اس چیز سے نواز دیا. حقیقتاً تو ہم اس قابل نہیں تھے. شروع سے لے کے کرم در کرم اللہ تعالیٰ کا یہ رہا کہ شروع دن سے اللہ پاک نے رمضان کی ابتدا ہم گناہ گاروں سے اس انداز سے کرائی کہ جس چاند کی خبر آ رہی تھی رمضان کی تو ہم ایک مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اور آج بھی الحمدللہ جب رمضان کا سورج غروب ہو رہا ہے اور شوال کا چاند نکل رہا ہے، اللہ پاک نے ہم ایک اور مسجد کے اندر اسی حالت میں بٹھایا کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو حسن ذوق حسن ظن اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہو تو یہی کہنا نظر آتا ہے مجھے، جس انسانوں سے جن لوگوں سے اور بالخصوص ایسی خواتین ایسے مرد پوری دنیا میں ہمارے ساتھ آن لائن ان مجالس میں شریک رہے اور الحمدللہ پہلی مجلس سے اور آج بھی انشاءاللہ موجود ہوں گے، ان سب کے لیے ایک نہایت عجیب بڑی خوشخبری یہ ہے کہ رب العزت رب الکریم اس طریقے سے ہمیں نوازا کہ ہم رمضان کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے کر رہے تھے اور ختمی رمضان جو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے. تو اللہ کے کرم فضل اور رحمت تو یہی بتاتی ہے کہ جب ابتدا میں بھی رحمت اللہ پاک نے دی ہے اور آخرت میں بھی رحمت کے ساتھ رمضان ختم کیا اور اس عمل کے ساتھ کیا. اس کا خوشخبری اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ رمضان کے اندر ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بخشے بخشائے ہیں اور نہ صرف بخشے بخشائے ہیں
ایک انعام بلکہ جو بھی دعائیں وہ مانگتے ہیں ہم ان کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے الحمدللہ. شروع ہم ایسے کیا اور آخرت سے درمیان کے حصہ پھر قبول ہے اللہ کے فضل سے، بخشش ہے اللہ. تو اتنے بڑے انعام کے بعد تو الحمدللہ بہت اعلیٰ مقام ہے شکر کا ہم جیسے بندوں کے لیے. تو یہ کروں گا کہ بھائی جس قدر بھی اللہ کا شکر کریں، ہم بہت شکر کریں کہ اس قسم کی ابتدا اور انتہا رمضان کی تو ناپید ہے، میں سمجھتا ہوں ہونا بہت مشکل ہے. اور پھر اس کا کرم یہ ہے کہ جب ابتدا بھی اچھی درمیان بھی اچھا تو الحمدللہ قیمتی گھڑیوں میں اللہ نے ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائی. اس کے فضائل تو ہم ساری زندگی سنتے آئے ہیں، مزید اس کے بارے میں کیا کہا جائے کہ یہ کیسی عبادت ہے اور کیا درجہ ہے اس کا، اور کیسے مہینے میں اور کیسی گھڑی میں اللہ پاک نے ہم سے اپنے ذکر کی توفیق دی ہے. سستی کو دور فرمایا، ہماری وسوسوں کو دور فرمایا، سفروں کو دور فرمایا، نیندوں کو ختم کیا، تھکان کو اتارا، اور گھنٹوں گھنٹوں میں اللہ اپنے ذکر میں بٹھایا الحمدللہ. لوگ جب مزے لیتے تھے سونے کے قراٹے مارتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان مواقع پر بھی اپنے ذکر میں محو کر دیتا تھا. تو یہ محض اس کا فضل و کرم ہے اور بزرگوں کی دعائیں ہیں، ان کی عنایات ہے الحمدللہ. میں تو کہوں خالص یہ حضرت شیخ جو ملے تھے رحمہ اللہ ان کی خبر کو اس خاص نور سے نوازے الحمدللہ، کہ جنتوں کو نور عطا کیا جائے گا. تو یہ سب ان کا ہی فضل کرم ہے، ان کا تصرف الحمدللہ کہ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے ذکر میں، انہی کے نام کی برکت سے بیٹھتے ہیں ہم لوگ. تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام، اس پہ ہمیں اعلیٰ درجے کا شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، بہت اعلیٰ درجے کا. جتنا آدمی بلند ہو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی تو نہیں کرے. اعلیٰ درجے کا شکر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے یہ دیکھیں، اعلیٰ درجے کا شکر جس کو بہت مقام جو اللہ پاک نے دیے ہیں، اور امید ہے اللہ سے کہ جو الحمدللہ سچی توبہ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوں گے تو اللہ نے ان کو بڑے اللہ روحانی مقام بھی دیے ہوں گے اسی گروپ کے اندر. اور کہاں سے آئیں گے لوگ، اور لوگ کہاں سے آئیں گے؟ یہ جو مجموعے ہیں جو اللہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں رفع درجات، ہم کہتے ہیں دعاؤں میں یہ درجات تو کہاں سے ملتے ہیں، کہاں ملیں؟ معلوم کتنے ہمارے گروپ میں جو ایسے لوگ ہوں گے الحمدللہ جو سچے دل سے، جن کے دل پسیج چکے ہوں گے اور جنہوں نے سچی توبہ کر لی ہوگی، وہ گناہوں کو ترک کر دیا اور زندگی میں ان کے ہے حرام کو ختم کیا ہوگا، تو الحمدللہ اللہ قدر نہیں کرتے انسان کی. تو رمضان کیسے درجے عطا فرمائیں گے الحمدللہ. مجھے بتایا کیسے لوگوں ہمارے میں سے اولیاء اللہ بنایا ہوگا، کسی کو ابدال بنایا ہوگا، کسی کو کچھ بنایا ہوگا، کسی کو کچھ بنایا ہوگا، موریں لگ گئی ہوں گی ان کی، نہ صرف بخشش کی بلکہ درجات بلند کیے ہوں گے اللہ پاک. تو یہی سے سلیکٹ ہوتا ہے سال میں، یہ تو مجموعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ رمضان میں سلیکٹ کرتا ہے لوگوں کو، درجات ان کے بلند ہوتے ہیں. ایک گندا مندہ آدمی، گناہ گار آدمی آتا ہے رمضان میں داخل ہو جاتا ہے اور رمضان کے مفہوم کو سمجھ جاتا ہے، اور پھر اس کی پورے رمضان کی کیفیت وہ ہوتی ہے جو اولیاء اللہ والی ہوتی ہیں، وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں، وہ اعمال چلاتا ہے، اسی طرح پھر رمضان کو گزارتا ہے. اولیاء اللہ کے کیا تھا؟ صبح شام تک خانقوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے، مراقبات کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے تراہیوں میں. تو پھر انہی میں سے اللہ پاک چن لیتا ہے. کوئی یہ بدقسمت ہے پھر اس سے محروم ہو جاتے ہیں بیچارے. جیسے کہ قول ہے کہ صحبت شیخ بھی ملی اور وہ شخص نہ بدلا، ذکر کی توفیق بھی ملی اور اس کا دل نہ بدلا، رمضان میں ملا اور اس کی بخشش نہ ہوئی، تو سب سے بدبخت انسان وہ ہوتا ہے. یہ تو حدیث بھی ہے. اس سے بدبخت ہے اور کیا ہو گیا؟ خوش قسمت وہ ہے کہ الحمدللہ تینوں چیزیں اللہ پاک نے ہمیں دی یا نہیں دی. صحبت شیخ مسلسل دی، ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہے، لیکن ہم اس کو شیخ سمجھے تو اللہ بھی اسی مقام پہ دیں گے کہ جو کسی شیخ کے مقام سے ملتا ہے. جب اس نیت سے بیٹھتا ہے آدمی، میں اپنی شیخ کی نیت سے بیٹھتا ہوں تو الحمدللہ چاہے وہ غوث اعظم کے ساتھ بیٹھے، چاہے وہ مجدد کے ساتھ بیٹھے، چاہے کسی کے ساتھ بیٹھے، جب وہ اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھے تو وہی صحبت اس کو ملتی ہے، وہی انعام ملتا ہے. ایسی بات تو نہیں ہے نا،
ہوش ایک ڈبہ، لیکن اس کی نیت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ وہی اس کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ بھی میسر. آپ کو یہی ایک شیخ نظر آیا، آپ کو بیٹھ گیا الحمدللہ، اللہ نے کہا ٹھیک تمہیں تو نواز دوں گا اسی طرح سے جیسے ایک بڑے اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ نواز جاتا ہے، اسی مقام پہ دوں گا تمہیں انشاءاللہ سارے انعامات. تمہیں تو ملیں گے، میرا معاملہ جو ہوگا تو ہوگا، لیکن آپ کا تو معاملہ بن گیا نا. ہم تو کھڈے میں، آپ نے ٹوٹا پھوٹا پکڑ لیا میری گردن، چلو یہی صحیح یار اس کے پیچھے لگ جاؤ تو آپ کا کام بن گیا. چلو تم نے تو اپنے حسن سے اور کوئی تمہیں ملا ہی نہیں، جیسے چاہیے چلو یہ مل گیا ایک ٹوٹا پھوٹا آدمی، تو اس کی تو خیرت تم تو بخشے ہے نا، آپ کا تو کام بن گیا. وہی صحبت جو کسی غوث کے ساتھ کرتا ہے، کسی مجدد کے ساتھ کرتا ہے، جو ان کے مریدوں کے ساتھ بیٹھنے ملتا ہے، آپ کی نیت سے انشاءاللہ وہی ملے گا. ایک چیز کتنی بڑی چیز نہیں ملتا ہے، کیا ملتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے؟ اللہ ہو. اب یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اللہ ان صحبت، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھو تو کیا دیتا ہوگا اللہ کو؟ دوسری چیز کیا ملی الحمدللہ؟ پورے 30 دن بعد لوگوں کو تو ملا، شروع سے چپکے ہیں تو اب تک چپکے ہیں ماشاءاللہ، نہ گناہوں کو دیکھا نہ شرمائے، اور سب کچھ بیٹھے ہی رہیں گا ایسی تیسی. دیکھی جائے گی اس کو تو پورا کرو نا صاحب، کھانا پورا کرے تو کیسے خالی ہو سکتا ہے آدمی، نہیں بتائے. لیکن اس میں اگر بدبخت رہ جائے آدمی کہ بیٹھا اس کے پاس اور اس کی صحبت سے فائدہ ہی نہیں ہوا اس کو، اللہ ہو، باتیں سمجھے ہی نہیں، اس کی اثر ہوا ہی نہیں اس میں، تو وہ صحبت تو نہ ہوئی نا. پھر صحبت تو وہ ہوتی کہ چڑھا اور رنگ چڑھ گیا، ایک دم بیٹھا اور بات سمجھ میں آ گئی، دل میں لگ گئی، بس ختم، زندگی بدل گئی. پھر ذکر دوسری چیز اللہ پاک نے دی، ذکر کی فضیلت کتنی اللہ نے دی مجھے پتا، وہ بھی نصیب کو ہمیں. تو ذکر ملا اور دل نہ بدلا انسان کو، دل میں وہی دنیا گھسی ہوئی ہے، خرافات گھسی ہیں، بےمانی گھسی ہوئی ہے، اور نکلی ہی نہیں، وہ بھی جائے گی. تو جس کو مل گئی وہ ولایت کے درجے میں پہنچ گئی. دونوں چیزیں ملنی ہیں رمضان کے اندر الحمدللہ، تو وہ کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ ایسی تحریر تھوڑے دنوں کی بات ہے، اتنا بڑا مقام مجھے مل رہا ہے اللہ کے فضل سے. اور تیسری چیز تو بھائی رمضان ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، جس سے سب کچھ ملا ہمیں، رمضان کی برکتیں ساری اللہ نے دی. تو وہ بھی اللہ نے ایسا کرم فرمایا دیا، کتنی بیماریوں کے باوجود بھی ہمیں الحمدللہ بالکل شروع سے لے کے آخر تک وہی طریقے سے ہم نے کیا جیسے اللہ چاہتا تھا رمضان کو. کوئی نماز مس نہیں، کوئی تراویح مس نہیں ہوئی، کوئی قرآن کی تلاوتیں ہوتی رہی، اللہ کا ذکر ہوتے رہے، صحبت شیخ ہوتی رہی، مختلف مجلسوں کے مزے چکھتے رہے، برائیوں سے بچتے رہے. ان مجالس میں جائے نہیں گئے جس میں دنیا داری تھی اور دنیا چپک رہی تھی سارا کچھ، ان سے اللہ بچاتا رہا، ان گھڑیوں سے بچاتا رہا. تو یہ کس نے وجہ؟ رمضان کی برکت تھی. ملی نہیں ملی؟ جس کو ملی ہاتھ کھڑا کرے ذرا. ملی ہے ماشاء اللہ. آپ نے تسلیم بھی کر لیا، فرشتے کہیں جی انہوں نے تسلیم کر بیٹھے، وہ اللہ کہتا ہے اس نے تسلیم کر لیا تو بڑی پیاری بات کی. اللہ کیا فرماتا ہے سنیں آپ کے ہاتھ اٹھانے پہ اللہ کا جواب کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اللہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اللہ یہ میرا خیال رکھیں گے تو میں ان کی ستاری کروں گا، غفاری کروں گا. آپ نے اللہ کا خیال کیا نا، اللہ خیال توبائیں کی ہیں، گناہوں سے بچنے کی پوری نیتیں کی ہیں، گڑ گڑائے ہیں اللہ کے خیال میں. شب قدر میں آپ لوگ ہیں، قدر کی ہے آپ نے الحمدللہ، اپنے آپ کو بدلا ہے، شکلوں کو بدلا ہے، جسم کو بدلا ہے، اور ہر چیز کو بدلا ہے. اللہ کہتے ہیں انہوں نے میرا خیال کیا ہے کہ واقعی میں ان کا رب ہوں، میری بات کو مان لیا، میرے احکامات کو مان لیا. جس کو میں حرام کہتا ہوں انہوں نے حرام تسلیم کیا، جس کو میں سچ کہتا ہوں اس کو انہوں نے سچ تسلیم کیا، جس کو میں غلط کہتا ہوں انہوں نے غلط تسلیم کیا. اس کو کہتا ہے ماننا. تو قسم کھا کے اللہ نے بات کی اس بات، یعنی یہ جو قسم کھانے لگے یہ جلال اللہ کا بڑا زبردست جلال ہے. کیا جلال ہوگا اس قسم، مجھے اپنی عزت اور جلال کی اللہ تعالیٰ کی موجود ہے کتاب میں دعا. تو الحمدللہ لگتا تو صادق آتے ہیں آپ لوگ، میں تو خیر بیچ میں تو چمچا ہوں، آپ لوگ صادق آتے ہیں الحمدللہ. ہر آدمی جو آن لائن پہ اس 30 دن تک بیٹھا رہا اللہ کے فضل سے. ہاں اگر اس اللہ کے اگر مجھے میرا خیال کیا، یہی بات ہے. تو بھائی اینڈ یہی ہو رہا ہے بات کا ہر بات سے کہ اب جو معاملات چند گھنٹوں کے بعد ہونے والے ہیں اس میں ڈیفیٹ نہیں کرنی ہم نے، زندگی تک ایسے ہی چلنا ہے انشاءاللہ.
کیونکہ ابھی تک تو اللہ نے بہت چھوٹ دی تھی نا ہمیں، بھوکا بھی کیا تھا، نفس کو مارا تھا. چند گھنٹوں کے بعد تشریف لانے والے ہیں نا جنہوں نے پوری دنیا کو ختم کیا ہے، آنے والے ہیں بہت جلدی. چیلے بھی چھوڑے ہیں اپنے، وہ کام کرتے رہے رمضان میں بھی، باز نہیں ہے اپنی حرکتوں سے، مائکوں میں بھی ادھر بھی ادھر لگے رہے اس کے چیلے. لیکن وہ بھی ہیڈ جو تھا وہ نکلنے والا ہے، شیطان ملوم آنے والا تھوڑے دن، بس گھنٹے ہی. تیاری کرو وہ اپنی کثرت و زینے. میں دیکھتا ہوں ان کا رمضان کیسا، ان کی توبہیں کیسی، ان کا میں دیکھتا ہوں، جا کے نکالتا ہوں ان کا حساب کتاب. آنے والا ہے تو ہم بھی گئے، ہم بھی تیار ہیں کہ تو بھی نکل. ہم نے بھی اللہ کا ذکر اختیار کیا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں وہ چیز دے دی ہے کہ تو کتنی تیاری کے ساتھ تھا. انشاءاللہ اس توبہ کو نہیں توڑنے دیں گے تجھے. جب کوئی وسوسہ آئے گا، کچھ آئے گا، سیدھا اپنی صحبت شیخ لیں گے اور ذکر اللہ شروع کر دیں گے. اور یہ ایک اختیار ہوگا. یاد رکھو جو وعدہ کیا اللہ پاک سے آپ نے، جب وسوسے آئے دنیا میں نکلنا ہے نا، ہم نے ابھی تو مسجد میں بیٹھے ہیں، غصے اور ذکر ہو رہا ہے، بس فرشتے بنے ہیں. ابھی تو میدان میں آنا ہے جس سے ہماری ترقی ہوتی ہے. اصل میدان میں آنا ہے، اپنے جاب پہ جائیں گے، اپنے کاموں پہ جائیں گے، اپنے دنیا میں نکلیں گے، بیوی بچے کل سے آ جائیں گے، بس ابھی سے آ جائیں گے، کھانے تبدیل ہو جائیں گے. ایک سموسہ کھاتے تھے آج پیٹ بھر کے کھائیں گے ماشاءاللہ. ہاں جو ایک تھوڑی سی چیز کھجور کھا کے چلے جاتے تھے، اب انتظار کرو کھانا اللہ کی نعمتیں ہوں گی الحمدللہ. ایسے ہی ہوگا نا. اب پیٹ کو تھوڑی چھوڑنا ہے ہم نے، ادھر وہ نکل چکا ہوگا. تو اس کا ایک بہترین علاج اللہ نے دے دی. یہ تو بچ جائے گی آپ کی، اگر میری بات سن لیں آپ غور سے، تو بچ جائے گی ہماری انشاءاللہ. ایسے ہی رہے گا رمضان، اگلے رمضان تک. کس طریقے سے؟ ہر فعل مطابق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قریب بھی نہیں آئے گا شیطان. جوتے اتار رہے ہیں اسی طرح، کپڑے بدل رہے ہیں اسی طرح، گھر جا رہے ہیں اسی طرح، ہر طرف اپنے حسار کہتے ہیں نا، حسار لینے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم. کوئی راستہ نظر نہیں ہے وہ گھسنے کا اس کو. بس سنت کو اپنا لیں کہ اب کوئی فعل بھی ہمارا، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، گاڑی میں اتر رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اس وقت نہیں کیا سنت ہے، اس وقت نہیں کیا سنت تھی، آپ اس وقت کیا سنت تھی، آپ اس وقت کیا طریقہ تھا، اس وقت آپ کا کیا طریقہ تھا، اس کا حسار کر لیں. انشاءاللہ روز قیامت تک آپ کو شیطان کچھ نہیں کہہ سکے گا. یہ کیا اس کی جرت کیا ہے؟ تو اندھا ہو جاتا ہے سنتوں کو دیکھ کر، اندھا ہو جائے گا. دیکھے گا یہ کیسے لوگ ہیں، اوپر سے لے کے جسم سے نیچے تک جتنا حسار ہوگا سنتوں کا وہ تلاش کرتا ہے، اوپر سے تلاش کرتا ہے نہیں کہ اوپر سے آتا ہوں، آگے سے بھی آتا ہوں، پیچھے سے آتا ہوں، ہر طرف سے آتا ہے. ہر طرف اللہ پاک نے ہمیں نبی کی سنت عطا فرما دی ہے. اوپر کتنی بڑی سنت عطا فرمائی امامے کی. وہ تو ایک پیج کا جو امامے کا اس کا ہی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو جن کے سنو پہ اماموں کے اوپر تو آ ہی نہیں سکتا، اس کو تصور ہی نہ کرو کہ جائے گا کہاں، اس کا کیا حملے پہ. وہ تو ایسا نور نکلتا ہے اس میں سے، امامے میں سے الحمدللہ. یہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ آنکھیں چوندی آ جاتی ہیں. اتنا بڑا نور ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب بھی زمین میں بھیجا تو اسی کے ساتھ بھیجا ہے. شاید خیال کر رہا ہوں فرشتوں کو پوچھ رہا تھا یہ لباس ہمیں کیوں دیتا ہے تو نیچے آتا ہے، اب یہ لباس ہمیں یہ کیوں پہنایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے جواب ہے کہ بیوقوف تم ابھی تک سمجھ نہیں آئی، ابھی تک اسی پہ اٹکے ہو تم جو آدم سے تمہاری لڑائی ہوئی تھی. اس لیے تمہارا لباس پہنایا جاتا ہے کہ تم اس جگہ پہ جا رہے ہو جہاں کہ میرا حبیب یہ لباس پہنے گا، اس کے صحابہ یہ لباس پہنیں گے. تو تم بھی اسی اہتمام کے اس کی زمین پہ اتر رہے ہو، اس کی جگہ پہ اتر رہے ہو، تمہیں بھی وہ لباس پہننا پڑے گا جو وہ پسند کرتا ہے. تو ہم تم بت ہی ہیں، پہنیں گے بھائی. خاص چیز یہ کہ اوپر کا حسار کرنا ہے، ورنہ پھر کرتے پھریں گے اللہ اللہ کچھ نہیں. کتنے مارنے گٹ گئے آپ، قرآن کتنے پڑھنے کرتے رہے، جب تک حسار سنت نہیں ہوگا شیطان کو ڈیفیٹ نہیں دے سکتے. قرآن بھی کام کرنا بند کر دیتے کیونکہ قرآن بھی تابع سنت ہے، ہر چیز سنت سے بنی ہے. یہ سنت اس کہتے ہیں طریقہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پڑھنا کیا ہے؟ سنت. کس نے بتایا؟ جو چیز نبی پاک نے بتائی وہ کیا چیز ہے؟ سنت پہلے بنتی ہے، فرض بعد پہ بنتی ہے. نماز کس نے بتائی ہے؟ سب سے پہلے کس نے پڑھ کے سکھائی؟ تو سنت بنی تو فرض بنا نا. دیکھنا ایک لاجیکلی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ ہر چیز جو ہم آتا ہے تو جاتی سنت، کوئی اثر ہی نہیں کرے. یہ چیز آپ جی وظیفہ بتائیں، کوئی دن نکل جائے، وظیفہ بتائیں فلاں نکل جائے، کوئی ٹھیک ہے لوگ چلے چلے کر کے
جنات قابو کر لیتے ہیں, وقت دیتے ہیں, پھون پھانک کر کے اس کو نکال دیا, پھر صحیح ہو گئی, تو پھر رگڑی گئی. تو یہ تو ڈرامے بازی چلتی ہی رہتی ہے نا اس طرح. لیکن اصل کیا ہے, کوئی پھونک نہیں چلتی, کوئی جن نہیں چلتا. جنہیں سنتوں سے وقت ہے, یہ واحد ایک چیز ہے, واحد ایک اختیار. کیا ہے؟ سنت رسول اللہ, بس اوپر سے لے کے نیچے تک داخل. ویسی طرح قمیص پہنے, قمیص غلام رسول بنو صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, یہ ان کے کرتا پہنا, کرتا یہاں سے, جیسے کیا کرتا تھا آپ کا, یہ کھلا ہوتا تھا, یہ کھلا ہوتا تھا. آپ کے یہاں بٹن ہوتے, اوپر سے ایک بٹن یہ کھلا ہوتا تھا, ہمیشہ ہمیشہ یہ بٹن کھلا ہوتا تھا. یہ شان تھی, امون سفید ہوتا تھا, یہ لباس تھا. نیچے کیا ہوتا تھا؟ سبحان اللہ, دھوتی شریف ہوتی تھی, احمد شریف جس کو آزاد جس کو کہتے ہیں, یہ لباس تھا. یہ نہیں کہ فرض کیوں نہیں کیا, فرض کرو تب پہنیں گے, ضروری کرو تب پہنیں گے, وہی ضروری. تو محبت کی طرح چھوڑ دیا کہ جو بچنا چاہے گا, ہر بلاؤں سے جو بچنا چاہے گا, ہر مصیبتوں سے بچنا چاہے گا, نیچے سے آئے گا تو نیچے لنگی ہوگی, اوپر سے آئے گا تو امامہ ہوگا, جسم کے چاروں حصے سے آئے گا تو قمیص ہوگی, تو آئے گا کہاں, حملہ کہاں سے کرے گا؟ سارا دل آپ کا ہمارا پروٹیکشن ہو گیا اس کا الحمدللہ. تو اس دنیا کو سہل طریقے سے, بڑا ہمارا دشمن شیطان, اس سے بچنا چاہتے ہو تو طریقہ کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مرضی ہے, اللہ کا نہیں فرما دے گا, تمہاری مرضی ہے. نقل قول میں تو ٹھیک ہے, زندگی فرسٹ کلاس گزارو گے, کوئی نہ جادو ہوگا, نہ تمہارے پہ ٹونا ہوگا, نہ کوئی پریشانی ہوگی, نہ نیند میں خلل ہوگا. اور یہ طریقہ اختیار کر لیں تو یہ پورا جو توبہ ہماری ہے الحمدللہ کہاں تک چلے گی؟ قیامت تک. اٹھیں گے تو الحمدللہ کہیں سنت والے ادھر آ جائیں بھائی, جنہوں نے ایک دفعہ بیٹھ کے فلاں مسجد میں رمضان میں سنت کا وعدہ کیا تھا کہ نبی سنت کو اختیار کریں گے, اور ہر فعل ان سنت سے کیا. بس کبھی نہ کھائیں ایسے سنت کا طریقہ نہ ہو, کبھی ویسے پانی نہ پئیں, کبھی جو وقت بھی ہے ہر وقت کا طریقہ ہے کہ نبی پاک سنت ہر وقت. اس وقت بھی آپ جہاں بیٹھے اس میں سنت ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ سنت کیا ہے, کہ جب انسان اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھتا ہے اس سنت کے کیا طریقہ ہے. جو اس طرح بیٹھے گا فیضیاب ہوگا, شیطان اس کے بیچ میں آ ہی نہیں سکتا. یہی کہ نشت ہے, جیسے بیٹھ جائیں آپ, یوں بیٹھ جائیں, یوں بیٹھ جائیں, ٹیک لگا کر بیٹھیں, ادھر بیٹھ جائیں, فلاں بیٹھ جائیں, ادھر بیٹھ جائیں, ادھر بیٹھ جائیں. سب سے بڑا آداب ہے کہ جیسے شیخ بٹھائے ویسے بیٹھیں کے ساتھ. آپ فیض لینے آئے, جب آپ غلط حرکت کریں گے, نشت کی بات کر رہا ہوں, تو اس پہ فیض کیسے پہنچے گا؟ بار بار کیا پھر وہی حرکت کرتے ہیں تو ملنا گیا کھوتا, کچھ بھی نہیں ملتا. تو ہر چیز میں ایک سنت کا طریقہ ہے کہ صحابہ کرام کس طرح بیٹھتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیا انداز ہوتا تھا, کیا گفتگو ہوتی تھی, کیسے بات کرتے تھے, کیا ادب ہوتا تھا. یہ سیکھا ہے, یہ نہیں سیکھا جی بس ہم بیت ہو گئے ذکر دے دو, یہی کیا بات ہے. یہ تو ٹاپ. ہمیشہ آدمی جب جاتے ہیں شیخ کے پاس زندگی بنانے جاتا ہے, پوچھتا ہے. میں نے آپ نے حضرت شیخ سے جو شریعت نے حکم دیا, میرے شیخ نے کہا کہ اگر اللہ کو پانا ہے تو صادق رہنا. یہ میں آپ کو نصیحتیں کر رہا ہوں اپنی مثال کے ساتھ, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جھوٹا نہ ہونا, کوئی فائدہ نہیں. اس سب ڈراموں کا فائدہ ہی کچھ نہیں, نہ دنیا اور نہ آخرت. خدا کی ایک طرف لگے آدمی, نہ دنیا نہ آخرت, ادھر ادھر کرتے ہیں, پھر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. ادھر یہ تو سب ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں بھائی, اللہ کو دکھانا ہے. سارا رمضان اللہ کے لیے گزار رہے ہیں ہم. ایک کا ہاتھ پکڑو قصہ ختم, جو ہوئے گا پھر دیکھیں, بھوکا ننگا جو بھی ہے. میری زندگی میں تو ایسا وقت ہے, ایک وقت نہیں ہے بلکہ سال ایسا ہے کہ سوائے 10 پاؤنڈ سے زیادہ سیل نہیں ہوتی تھی. اگر نہیں کچھ بھی ہو جائے, وہ کاؤنٹر مجھے کہتا تھا جی تو آپ کمال کر رہے ہیں, کھائیں گے کہاں سے, پیئیں گے کہاں سے, یہ جو خرچہ ڈالتے ہیں نا آپ, یہ دینا پوچھ لیں, آپ فون کر کے پوچھ لیں. میں کہا میں کھاؤں گا, آدھا وہ دے گا, سب کو دیتا ہے, لیکن جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ تو میں نے دینا. وجہ یہ تکلیفوں کو برداشت کرنا سیکھو دوستو اللہ کے راستے میں. کل میں نے مثال دی تھی آپ صحابہ کرام کی, صحیح تندرستی کا عالم دیکھیں کہ پاؤں کو بچانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, چلنے کے لیے حکم آیا تھا چلو تم نے جانے سفر پر, تو انہوں کے پاس جو ایک دو کپڑا تھا پھٹا ہوا, اس کو انہوں نے نکال کے پھاڑ کے اپنے پاؤں پہ پٹی باندھی, تاکہ آپ کبھی چل کے دیکھیں نا گرم ریت پر, آگ سے زیادہ گرم ہوتی ہے وہ, اس سے لے کے میلوں میلوں وہ سفر کیا بغیر کھانے پینے کے. مجالس حالت میں کوئی نماز قطع ہو جائے ان کی, یا کوئی شکوہ زبان پہ آ جائے کہ اللہ تم نے یہ کیوں ہمارے ساتھ کر رہا ہے,
ہمیں نہیں چاہیے ایسی جنت، بابا مر گئے ہم تو بہت برا حال ہے، ہم کھائیں گے کہاں سے، ہمارا فلاں کہاں سے ہوگا، ہمارا یہ کہاں سے ہوگا، ہماری دنیا کہاں سے ہوگی. ہم حسبتم تدخلون الجنہ، یہ کوشچن ہے اللہ تعالیٰ ہے نا یہ قرآن میں، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت آسان ہے؟ بس اسی میں مل جائے گی کہ جناب اپنے سب کچھ کرتے رہو، بس یہ ہے کہ جا کے یہ ڈرامہ کر لو تھوڑے بہت جو آج کل ڈرامے چل رہے ہیں. جنت کی معمولی چیز ہے، اور جنت سے بڑی جب جنت کو الگ کرتا ہے ام حسبتم تدخلون الجنہ، تو وہ لوگ جنت کے متلاشی نہیں تھے، تو اس کے لیے حکم آ رہا ہے. یہ کئی پوائنٹ آ رہا ہے، سنیں آپ، ایک نقطہ آ رہا ہے، سن لیں آپ، کہ وہ حقیقت کیا ہے کہ وہ جو لوگ تھے کیا تھے، جنت کے متلاشی نہیں تھے، نہ ان کو جنت کی پرواہ تھی. تو اس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں ام حسبتم، کہ تم سمجھتے ہو کہ جنت آسان ہے، تو وہ جس چیز کے متلاشی تھے وہ تو رضا الہی کے متلاشی تھے. تو اس کی تلاش میں کتنا انسان کو جستجو کرنا پڑے گا. تو آپ حضرات بھی میرے خیال میں تو جو صوفی ہوتے ہیں وہ کس کے تلاشی ہوتے ہیں؟ رضا الہی کے متلاشی ہوتے ہیں. چھوٹی موٹی چیزوں سے آپ آزمائش میں آ کے ہم راستہ چھوڑ دیں، مجھے بتائیں، نہیں سمجھے بات؟ تو یہ کیوں رمضان جا رہا ہے تو پھر آپ پورا ریفریش کورس کا جو ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، کیا کہتے ہیں اس کو، خلاصہ دے رہا ہوں. اور یہ کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ میرا فرض ہے، کہ میری حضرت نے کہا تھا جاؤ اپنی مریدوں کے ساتھ، یہ بھی ان کا حکم تھا، آتا تھا کہ شفقت سے برتاؤ کرنا. کیوں بھائی؟ سنت ہے نبی پاک سے، حکم ہے قرآن میں کہ آپ بھی اپنے مریدین کے ساتھ کیا ہوں، شفیق ہوں، ہر چیز پہنچاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے. بندہ کون اتنا دماغ چاٹتا ہے، میں اپنا کام کروں آپ اپنا کام کریں؟ نہیں، ہر نشت میں آپ کو الحمدللہ ایک نئی فوڈ ملتی ہے اللہ کے فضل سے. یہ شکر کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. نہیں اس پر بچوں کو طرح اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھاتا ہے، جیسے باپ سمجھاتا ہے، یہ کوئی ٹیچر کس چیز سے بچا رہا ہے؟ جہنم سے، شیطان سے، حرام کاری سے، حرام خوری سے، گناہوں سے، زناؤں سے، بدکاریوں سے، دشمنیوں سے، لڑائیوں سے، قتلوں سے، جھگڑوں سے، اور کیا دے رہا ہے؟ جنت، رضا الہی، اللہ کی دیدار. اس کی گفتگو ہوتی ہے. نہیں میری بات سن؟ تو اللہ تعالیٰ قسم عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ جو میرا خیال کرے گا اسی اتنا خیال کرے اللہ کا، نہ بھوک میں پریشان ہو. ایک خیال کہ جو رب تو نے کہا ہے مان کے رہیں گے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے، موت ہی آئے گی نا، چلو آئے گی تو کلمہ پڑھتے ہی جائیں گے نا. ہمیں اور کا اینڈ کیا ہے، کسی تکلیف کا اینڈ کیا ہے مجھے بتائیں. ایک دفعہ اللہ سے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تکلیف کے اینڈ کے بعد کیا موت آتی کیسے؟ موت اس وقت آتی ہے جب تکلیف کا اینڈ ہو جائے. میں سوچتا جا رہا تھا، میرا پیٹ میں تھا، گڑبڑ تھی، میں یہ سوچتا گیا، ڈاکٹر کے پاس میں چلا گیا. میں ہر چیز پرسنل بتاتا ہوں آپ. میں دیکھوں موت کو مزہ چکھوں، موت آتی کیسے، چکر کیا ہے موت کی، کس تکلیف پہ جا کے لا یکلف النفس کی کیا وضاحت کیا ہے اس کی. اللہ تعالیٰ تکلیف کہاں تک تو دیتا ہے انسان کے ساتھ. میں ڈاکٹر بیٹھ گیا، وہ تکلیف تو بڑھنا شروع ہوئی. وہ ڈاکٹر میرے جیسا تھا بیچارہ، ایسے ہی نا ڈاکٹر یاد کر اس کو بولتے ہیں نبض پکڑ ہے کہ یہ پکڑ ہے، میں تو پکڑتا تکلیف بڑھتی نہیں. اب میں دیکھتا کہ کہاں تک تکلیف جاتی. اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے معاملہ، پوری سرجری تھی ان کی، میں بیٹھا ہوں وہ دیکھ رہا، دوست بھی تھا. تو کیا آپ کیا ہو گیا حضرت، کیا ہو گیا؟ وہی کرتا رہ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ، اور میں اس تکلیف کو دوں. تکلیف ایک انتہا پہ پہنچی، بہت سخت تکلیف تھی، بس دھڑم سے گرا انسٹیٹیوٹ سے نیچے، بے ہوش ہوا. اس کے بعد کیفیت کیا ہوئی آپ بتاتا ہوں. اللہ اکبر، اتنا سکون. اور اس نے میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے، کہتے جی یہ تو مر گئے، جلدی سے ریڈ لائٹ والی ہوتی ہے کوئی ایمبولینس، مجھے اب تک یاد ہے، کہتا اس کو سیکٹری کہتا ریڈ لائٹ والی ایمبولینس بلا لو. ان کا تو یہ آواز آ رہی ہے. اب ان کے پاس جلدی میں بلڈ پریشر لے رہا ہوں، کچھ بالکل ٹھنڈا کرتا ہے، تو ختم ہو گئے بھائی. ہلچل مچ گئی اس کے اندر سب کچھ. چند موت کی تارے دکھائے اللہ پاک نے. اتنا سکون تھا، اتنا ٹھنڈ تھا. جب اٹھا ساری بیماری ظاہر ہو چکی تھی، واللہ کوئی درد کچھ بھی نہیں. اتنا زبردست میرا اس وقت حالت خراب تھا، بھیا انتہا تھی کہ آدمی ختم پڑ جاتا ہے. میں شکر اللہ تعالیٰ یہ بھی تو نے بتا دیا کہ موت جو ہے وہ حقیقت میں کیا چیز ہے، کہ جہاں پر حد ہوتی ہے نا ہمارے تکلیف کی، وہاں سے پھر اللہ کی ملاقات شروع ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ.
اور پھر ایمبولینس کیسے وہ زبردستی پکڑ لیں مجھے، اب تو ایمبولینس آ گئی، وہی حیران کہتے ہیں کہ زندہ ہو گئے انسان، تو ایمبولینس میں آپ نے کہا مر گیا آدمی، وہ اٹھا کے مجھے ایمبولینس میں ڈال دیا، اور میں اپنے اللہ کا ذکر کر لیٹ گیا. تھا میرے ساتھ ایک آدمی تھا، وہ لے گئے ہاسپٹل، وہ کہتے سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آدمی پہلے سے زیادہ تندرست لگ رہا ہے. میں آواز پہ جان چھڑا کے بھاگا اور گھر آ گیا. تو یہ ہے، دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے انسان کے ساتھ جو ہم کو آتے ہیں. تو کیوں گھبرائے اللہ کے حکم توڑنے سے؟ اب اتنی بڑی اللہ نے دولت ہمیں دے دی ہے، توبہ دے دی، ہم توبہ کرے بیٹھے ہیں، گناہوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، کرے بیٹھے ہیں نہیں ہیں. تو یہ اتنی بڑی دولت اللہ پاک جو کبھی ملنی ہی نہیں تھی ہمیں زندگی میں، ہم نے ارادے کر لیے ہیں پکے، ہم اچھے نوک آدمی ہوں گے، برائی نہیں کریں گے، سب سننے والوں اپنی اپنی برائیوں کو چھوڑ دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم بس زندگی گزار لیں گے بھوکے نوکے جتنے بھی، ہمیں اپنا کام کر لینا ہے. ہم جو ڈریں نہیں، افلاس سے نہیں ڈریں گے، بھوک سے نہیں ڈریں گے، جو تیرا حکم ہے اس کریں گے، اپنی ہم جو حکمرانی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. تو بس پھر کیا ہے، اتنی بڑی دولت اللہ پاک نے دے دی ہے، تو بس ختم. اللہ نے بھی قسم کھا کے دی کہ تو فکر نہ کر، تیری غفاری بھی کروں گا اور تیری ستاری بھی کروں گا. تو ہوگا غریب اور لوگوں کی نظر میں تو سب سے زیادہ امیر ہوگا. ہوتا بھی یہ الحمدللہ، حضرت تو یہ ہے ان کے پاس تو بہت نہیں ہوتا، کچھ ہی نہیں، لیکن سب سمجھتے ہیں سب کچھ ہے اس کے پاس، اور سب کچھ ہے جبھی تو لوگ آتے ہیں فقیروں کے پاس دعا کر دو کس چیز میرا یہ ہو جائے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بیچارے کے پاس، اس سے دعائیں کراتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ لیتا ہے. تو آج انسان سچی توبہ کر لے، اللہ وہی بنا دیتا ہے انسان کو. جب اللہ کی ستاری ہوگی، اللہ کی غفاری ہوگی، وہ عام آدمی تو نہیں رہتا، وہ اولیاء اللہ بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اب چند گھڑیاں ہیں الحمدللہ، آخری گھڑی ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کرتے کرتے رمضان کو خدا حافظ کر دیتے ہیں انشاءاللہ. اور پھر اللہ حیات باقی تو صحبت باقی انشاءاللہ. اگر زندگی رہی پھر رمضان کی مجلسیں چلیں گے انشاءاللہ، ہم بیٹھیں گے. لیکن اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا اور کبھی نہ بھولنا. رمضان میں جو باتیں سنی ہیں میرے لیے دعا کرنا، اللہ میں بھی اس پہ عمل کروں. بہت کمزور آدمی ہوں، میں نے جن چیزوں سے توبہ کی انشاءاللہ میں بھی اس پہ کامل رہوں، اور آپ حضرات مجھے توبہ کی ہے. بس مین چیز بتا دیتا ہوں آپ کو، مین چیز 3 چیزوں کو پکڑ لیں. 3 چیز. نمبر 1 افضل 3 نماز با جماعت مسجد کبھی ترک نہیں ہوگی. وعدہ کرتے ہیں مجبوری، جب شریک مجبوری ہو اس کو تو چھوڑنا نہیں نا. آخری وعدہ رمضان سے ہم کر رہے ہیں، نماز با جماعت مسجد کی جماعت، وہ ہوتی ہے جماعت، کبھی نہیں چھوڑنی انشاءاللہ. پوری کوشش کرنے بھاگنا ہے ہمیں کہ ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. سچی بات ہے نا. دوسری چیز اللہ نبی کریم سنت کے مطابق ہر چیز کرنا. جس سنت کو ہم جانتے ہیں ایسے کریں، اس کو جان کے چھوڑنا نہیں. جس کو ہم نہیں جانتے تو ہم نہیں جانتے، لیکن جس کو ہم جانتے ہیں کہ نبی ہم کی سنت تھی، اس کو ہم نے اسی طریقے سے اس کو اختیار کرنا. نمبر 3 اللہ کے ذکر کو جب بھی ڈالیں، پکڑنا نہیں، جب بھی ڈالیں، جب بھی سمجھتے ہیں نا بس گلے مل لینا، اس سے گلے مل لینا. گلے ملنے کے مطلب بس دبا لینا، اس کو جانے نہیں دینا. کسی دباتے نا اپنے محبوب کو، ویسے دبا لیں گے تجھے تو نہیں چھوڑنا، ذکر بے شک کچھ ہو جائے. الحمدللہ جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہوئیں، یہی رمضان انشاءاللہ آخرت تک چلے گا ہمارا. اللہ تعالیٰ ان 3 چیزوں کو ہمیں کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے.